میں جو ہے وہ آپ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں آپ کے اور ہمارے درمیان محترم علامہ حمزہ علی قادری صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفى ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک وسعدیک اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والباء والقهر والمرض والعلم معد الجود والکرم منبع علم وحلم حکم والآل وصحبہ وبارک وسلم. کہیں معلومات پہ کسی نے انعام بخشا، یہاں ڈاکٹر صاحب نے محبت کا اکرام بخشا. معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، محبت سے سب کچھ ملتا ہے. وہ جنت خدا کی بنائی ہوئی ہے مگر مصطفیٰ کی بسائی ہوئی ہے. وہ دوزخ خدا کی لگائی ہوئی ہے مگر مصطفیٰ کی بجھائی ہوئی ہے. ARY ڈیجیٹل اور QTV اور حاجی صاحبان حاجی عبداللہ صاحب عبدالرؤوف صاحب، اللہ اکبر، کسی کا نام لینے میں تقدم تاخر سوء ادب نہ ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک چینل کو وہ ترقی عطا فرمائی ہے جس نے ہمیں محبت کا نور بخشا ہے. معراج کی شب ہے، آج کی محفل گواہی دے رہی ہے، آج ہی کی رات معراج کی رات ہے. بلانے لے جانے اللہ سبحانہ وتعالی سبحان الذی اسری بعبدہ، لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ تعالیٰ ہے. جانے والا عبد خاص جانے والا ہے، جس کے حالے میں شمس و قمر ہیں، وہ تارا چمکنے والا ہے. آج آسمان پر زمین کا اجالا ہے، آج آسمان پر زمین کا اجالا ہے. یہ محفل ایسی بقعہ نور بنی ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے آسمان کے ستارے ماند ہیں، محفل جو شاخ کی آنکھیں اس سے زیادہ روشن ہیں. کیسا مضبوط، کیسا روشن حوالہ ہے. 27ویں شب ہے تو قرآن کا 27واں پارہ ہے. اہل محبت کی یادداشت کے لیے اللہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے. اللہ اکبر. کہ معراج کی شب 27ویں شب ہے. کوئی آپ سے پوچھے سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ سفر تو ٹھیک ہے 15ویں پارے میں، لیکن جو آپ یہ آگے گئے، بہت آگے گئے سرکار، اللہ رب کا دیدار ہوا اور بہت قریب ہو گئے. کعبہ قوسین، ارے جس کو رب نے قوسین جیسا قرب دے دیا ہو، ان کمانوں کو توڑ کون سکتا ہے؟ جس کو رب نے قریب کیا، مقرب کیا، اللہ اکبر. جہاں رب نے فاصلے ختم کر دیے، قاب کے اس فیصلے کو کون ناپ سکتا ہے؟ جس کو رب نے کہا فاصلے کچھ نہیں رہے، اتنے بھی نہ رہے جیسے دو کمانے مل جائیں تو فاصلے مٹ جاتے ہیں. الحمدللہ ثانی 27واں پارہ ہے اور 18,000 عالم کی سیر ہے، تو 18,000 عالم کے رسول کو مشاہدہ کرایا ہے. حضور شاہد بھائی، حضور شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی ہے، حضور سمیع بھی ہیں بصیر بھی ہیں. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، رسول سمیع ہے بصیر. یہ ضمائر کا حسن اسی میں تو ہے. یہ معراج کا سفر ہے، کہیں واضح ہے، کہیں مبہم ہے، کہیں صرف استعارہ ہے. کون لے گیا؟ سبحان صفت ہے. پوچھو کون لے گیا؟ اللہ نے نہیں کہا اللہ لے گیا، وہ لے گیا جس کی ذات پاک ہے. تو پوچھو اس سے جو ساتھ گیا ہے. لے جانے والے کے بارے میں پوچھنا ہے تو جانے والے سے پوچھو، کون گیا ہے تو اس سے پوچھو جو لے گیا ہے. اللہ اکبر. ایسا قریب، ایسا مابین اللہ اور رسول کے درمیان ہمیں محبت والوں کو کر دیا ہے. وہ سمیع ہے. جب حضور گفتگو کر رہے تھے تو اللہ سمیع تھا. اللہ اکبر. اور جب اللہ کلام فرما رہا تھا تو حضور سمیع تھے. جب اللہ مشاہدہ کرا رہا تھا تو حضور بصیر تھے. اور جب حضور کو اللہ نے اپنی رحمتوں اور صفات کی تجلیات سے مزین کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آئینہ بنایا اور آئینہ دیکھا تو پھر حضور مشہود تھے اور اللہ بصیر تھا. 27واں پارہ ہے، 18,000 عالم کی سیر کرائی ہے، تو مسلسل 18 آیتوں میں اس سفر کو بیان کیا ہے. ایک دو نہیں، اللہ اکبر. 18 آیتیں ہیں، النجم اذا ہوا سے آیت کبریٰ تک، رب الکبریٰ تک، مسلسل 18 آیتیں ہیں. اور اس میں بڑی مشکل مضامین، بڑے مشکل مضامین ہے. اللہ اکبر. ہر مشکل محبت آسان کرتی ہے، ورنہ ڈاکٹر صاحب کچھ کم مشکل کر کے گئے میرے لیے. اگر محبت نہ ہوتی تو میرا یہاں کھڑا ہونا میرے لیے مشکل تھا. میں نے کرسی ہٹوا دی کہ میں آج ان کا جانشین بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. وہ میری نگاہ میں رہے، یہ بڑی بات ہے. اور جو محفل میں آیا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہے، وہ حضور کی نگاہ میں ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں اس لیے کہ جانے والا رسول ہمارا ہے. یہ جشن کیوں منا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات محبت والوں کی مسجدیں سجی ہیں اس لیے کہ اللہ نے بھی سفر میں مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے جشن کیوں نہیں منائے کہ یہ ہمارے رسول کا معجزہ ہے، اور کسی رسول کو یہ معراج معراج ہوئی ہے لیکن وہ اس مقام قرب پر کسی کو نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ مجھے ایک بات بتائیے، اپنی تسلی و تشفی کے لیے ایک سہارا لیتا ہوں، کیونکہ کچھ وہ مشاہدات بھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں جو معراج کی شب حضور نے دیکھے ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات بتاؤں، کسی لاکھوں نبیوں میں کسی ایک نبی کا یہ قول بتا دیجئے، لاکھوں نبیوں میں اور سینکڑوں رسولوں اور 4 صحابی کتاب، ایک قول بتا دیجئے کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو اپنی امت سے کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، گر جاؤ گے تو میں اٹھاؤں گا، گنہگار بھی مر جاؤ گے تو میں شفاعت کروں گا۔ کسی نے نہیں کہا، صرف ہمارے رسول نے کہا۔ اور اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی بھی مانگنی تو اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ کسی کو بیچ میں وسیلہ کیوں بنائے، کسی کی شفاعت کا انتظار کیوں کرے؟ وہ ہماری شہرت سے قریب ہے مولانا، وہ تو ہماری شہرت سے قریب ہے، مزہ تو جب آئے جب تمہیں یقین آ جائے کہ تم بھی اس سے قریب ہو۔ ہماری اصلاح اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ہم اس کو تو قریب سمجھتے ہیں، خود کو قریب نہیں سمجھتے۔ بچوں سے پوچھا کرتا ہوں کس کے پاس سے آئے؟ اللہ کے پاس۔ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب کس کے پاس ہو؟ اللہ اب بھی اللہ کے پاس ہو، اب بھی اللہ کے پاس ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ وہ خود اپنے بندوں کو معاف کرنے والا موجب آیت ہے، اللہ لطیف من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں بہت مہربان، لیکن وہ بندوں کو براہ راست معاف کر دے، یہ شان رب جلیل ہے۔ اور سفارش سے معاف کرے تو شفاعت کرنے والے سفارش کرنے والے کی عظمت کی دلیل ہے۔ خود معاف کر دیتا تو اس کی شان جلیل ہے، اور کسی سے سفارش کروائے اور اس کی سفارش پہ بخشے تو اس شفاعت جس سے کرائی جا رہی ہے، سفارش کرائی جا رہی ہے، اس کی عظمت کی دلیل ہے، اس کی عزت کی دلیل ہے، اس کی محبت اور مقبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر سفارش بھی کیسی ڈاکٹر صاحب؟ سفارش کرنے والا جو ضرورت مند ہوتا ہے پہلے وہ سفارش ڈھونڈتا ہے، پھر اسے کہتا ہے میری سفارش کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ سفارش کرنے والا سوچتا ہے پتہ نہیں میری بات مانی جائے گی کہ نہیں، میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، تم کیسے میرے پاس آ گئے؟ میرے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ میں سفارش کر سکوں۔ لیکن یہ عجب معاملہ ہے، ہم پریشان ابھی گئے بھی نہیں آئے، شفاعت کرنے والا شفاعت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے رب سے اس نے شفاعت مانگ رہے ہیں۔ کس کی تاب ہے اور کس کی مجال ہے کہ پوچھ سکے فاؤہا الی عبدہ ما اوہا میں کیا باتیں ہوئی ہیں، بڑی خاص باتیں ہوئی ہیں۔ راز و نیاز کی یہ جو کبھی آپ محفل سما میں سنتے ہیں نا، نعت خوانی میں آج کی رات ہے، بڑی رات ہے، وہ خاص بات ہے، اللہ رسول کے درمیان بات ہے، یہ قرآن کی ترجمانی ہے سادہ لفظوں میں۔ سورہ نجم میں جہاں ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا فاؤہا الی عبدہ ما اوہا، عبدہ اللہ جبریل علیہ السلام، اللہ اکبر، عبدہ کی ضمیر معبود کی طرف ہی ہوگی نا، اور جبریل علیہ السلام نے ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں۔ یاد رکھیے جبریل علیہ السلام حضور کے پاس جب بھی آتے، قرآن لے کر آتے تو کبھی بشری شکل میں نہیں آتے، اپنی اصلی شکل میں آتے تھے۔ 6666 آیات، اور آئے کب حضور کتنی بار؟ 25,000 مرتبہ آئے 23 سال میں۔ پتہ چلتا ہے حضور کے پاس صبح بھی آتے تھے اور شام بھی آتے تھے۔ تو 23 سال میں تو 25,000 راتیں بھی دن بھی نہیں ہے، 23 سال میں 25,000 مرتبہ آئے، صبح آتے تھے شام آتے تھے۔ آج جب ہم کو ادب سکھاتے تھے، سکھانے کے لیے آتے تھے تو بشری روپ میں آتے تھے۔ اللہ اکبر، ادب سے بیٹھتے تھے کہ حضور کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے سلام میں قیام نہ کرو، یہ نماز کی حالت ہے۔ یاد رکھیے نماز میں 4 حالتیں، قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ۔ 2 حالتیں غیر خدا کے لیے منع ہے، رکوع اور سجدہ غیر خدا کے لیے نہیں ہے، لیکن قیام بھی ادب کے لیے ہے اور قاعدے سے بیٹھنا بھی ادب کے لیے ہے۔ کسی کے سامنے ادب سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں کھڑے ہو، عجب، بہت ہلکی توحید ہے۔ بیٹھ کے درود پڑھو تو توحید ہے، کھڑے ہو کے پڑھو تو شرک ہے۔ قریب والے کو پکارو تو توحید ہے، دور والے کو پکارو تو شرک ہے، دیکھنے والے کو پکارو تو توحید ہے، اور بن دیکھے پکارو تو شرک ہے۔ میں کہوں حضرات میں تو نہیں دیکھ رہا، میں تو ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے، میں تو نہیں دیکھ رہا جن کو میں سنا رہا ہوں، تو کیا یہ پکارنا شرک ہو جائے گا؟ کیا مؤذن کی اذان شرک ہو جائے گی؟ حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ نماز میں بھی یاد رکھیے اللہ اکبر، میرے آقا و مولا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تشریف لے گئے، ان کو جانا مبارک،
ہمیں ان کا آنا مبارک. جملے ہی ہو سکتے رہا صاحب, یا رسول اللہ آپ کو جانا مبارک اور ہمیں آپ کا آنا مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پوچھے یا رسول اللہ آپ کے ہماری زندگی میں سب سے اہم دن کون سا ہے, وہ میلاد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا دن سب سے آنے دن سب سے بڑا دن. اور اگر حضور سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑا دن اور رات کون سی ہے, تو شاید حضور کہیں میرے لیے معراج کی رات سب سے بڑی رات ہے. جب مجھے اللہ نے مہمان بنایا, حضور تشریف لائے تو وہ تحفہ لے کر آئے جو تحفہ بھی بندے کو رب سے ملانے والا ہے. وہ تحفہ لے کر آئے جو بندے کو رب سے ملانے والا. وہ کعبہ قوسین کو تو کون پہنچے گا, سجدے کے قوسین پہ تو پہنچ جاؤ, پیشانی قوسین, آنکھیں قوسین, ہاتھ قوسین, پاؤں قوسین, تلوے قوسین, سجدے کو تو پہنچ جاؤ. اللہ اکبر اللہ, شاید اس کے آگے دیدار بھی نصیب ہو جائے. حضرات ایک دھوکے میں نہ رہیے گا. جو شخص آج اپنے گھر سے چل کے بستی تک نہیں آ سکتا ہے, وہ کل قیامت خیز زمین میں سے قبر سے نکلتے وقت ٹہلتا ہوا جنت میں نہیں جا سکے گا. دھوکے میں نہیں. میری بہن جو آج اپنے بستر سے اتر کے مسلح پہ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے, کل وہ قیامت میں قبر سے سینکڑوں میل کی کھائیاں بلتی ہوئی, آتش فشاں پورے سمندر ابلتے ہوئے اللہ قبر جنت تک جانا آسان نہیں ہوگا. تو پھر کیسے میں نے اپنی دواسی وفا کو ڈرایا, میں نے کہا بیٹا دیکھو نماز پڑھ رہے ہو ورنہ جنت میں کیسے جاؤ گی. تو کہہ لیا اچھا پاپا جان اگر میں نماز پڑھوں گی بھی تو قبر سے نکل کے جنت تک کیسے جاؤں گی, کیسے جاؤں گی. پر ایک سبحان اللہ ہوتا ہے, ایک ماشاء اللہ, ایک جزاک اللہ ہوتا ہے. اس کے بعد ماشاء اللہ جزاک اللہ تیسری ڈگری میں کہیے گا. اس بچے نے مجھ سے کہا پاپا جان بتا دیجئے میں کیسے جاؤں گی. میں نے کہا کروڑوں نوری سال سے تمہاری روح اماں کے پاس آ گئی, پتہ چلا؟ پتہ نہیں چلا نا, اس کو راضی کر لو, پتہ بھی نہیں چلے گا, عرش پہ پہنچے گی روح. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال وہ تحفہ نماز ہے جو بندے کو رب سے ملانے والا ہے. یہ محفل اللہ تعالیٰ قبول فرما. سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی, سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. سبحان اللہ.